اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خوب فرماتے ہیں، نسل کے لیے رشتے کرنا چاہیے، اولاد کو بڑھانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اپنی زندگی میں سب سے محبوب ترین سنت حضور نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ نکاح ہے۔ نکاح، وہ انسان جس کا نکاح ہو چکا اور وہ انسان جس کا نکاح نہیں۔ نکاح والا شخص، شادی شدہ والا شخص ایک رکعت نماز پڑھ لے، غیر شادی شدہ بندہ 21 رکعت نماز پڑھ لے، شادی شدہ کا ایک رکعت نماز اس کی 21 نمازوں سے فوقیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں نکاح نصف الایمان ہے، نکاح نصف الایمان۔ خود فرماتے فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت کے لیے قبول نہیں کیا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ راستے میں جا رہے تھے، نیک خاتون، حضور فرماتے یہ نہ کر لو کہ آپ اس کی جمال کی طرف جاؤ، جمال ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ مال کے لیے دیکھتا ہے، مال ختم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے حسب اور نسب کو دیکھتے ہیں، نہیں، حضور فرماتے اس کے تقوی کو دیکھ لو، تقوی۔ نیک خاتون کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک جا رہا ہے، ایک گھر کی درشل پر اس نے کان رکھا، ایک خاتون ہے، اپنی بیٹی کے لیے کہتی ہے بیٹی اس دودھ میں پانی شامل کر لو۔ بیٹی کہتا ہے نہیں، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا، انہوں نے کہا دودھ میں پانی شامل کر لو، انہوں نے کہا نہیں، امیر المومنین کا اجازت نہیں۔ حضور بھی فرماتے من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کر دیا، دودھ میں پانی ملایا یا کوئی اور چیز، گندم میں دو قسم کے گندم ملایا، چاول میں 2 نمبر چاول ملایا، حضور فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ او بیٹی شامل کر لو، وہ کہہ رہے کہ نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ صبح آئے، اس کا دروازہ کٹکھٹایا، پوچھا آپ کے گھر میں بیٹی ہے؟ کہا بیٹی ہے۔ رشتہ ہو چکا؟ کہا نہیں۔ کہا آپ کا بیٹی جو ہے وہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین بادشاہ اس کے لیے منت کرتے کہ میرے بیٹی کے ساتھ نکاح کر لو، لیکن اس چرواہا کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا، بیٹے کا۔ پوچھا امیر المؤمنین، بڑی خواتین بچی آپ کے لیے تھی، انہوں نے کہا میرے حبیب کا فرمان، حضور نے فرمایا مال کو مت دیکھو، تقوی کو دیکھو۔ یہ بچی اگرچہ چرواہا کی بچی ہے لیکن میں اپنے گھر لے کر آنا چاہتا ہوں، یہ نیک بچی ہے۔ اللہ نے اس خاتون سے عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت پیدا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ، مبارک صاحب 4 شادی کیا تھا، مبارک صاحب آپ کے مرشد نے کتنی؟ 4 شادی کیا۔ میرا عمر 11 سال تھا تقریباً، 2004 میں میرا شادی ہوا تھا، میرے مونچھ نہیں آئی تھی، ہمارے بچی بالغ ہو کر فوراً ہمارے بزرگ ان کے لیے شادی کرتے۔ وہ شادی بے برکت ہوتا ہے، حضور فرماتے جس کے اندر سختی ہو، جس کے اندر زیادہ مشقت ہو۔ پرانے زمانے لوگ آپ نے دیکھا ہو بڑی سادگی کے ساتھ، بڑی باپردہ طریقے سے شادیاں کرتے۔ میرے شادی میں حضرت مبارک صاحب نے 2 دیگ چاول پکایا تھا، بس تھوڑا سا گوشت ڈالا تھا، طلباء میں تقسیم کیا، کسی کو نہیں بلایا۔ مبارک صاحب فرماتے جتنی سادگی ہو اللہ اس میں اتنا ہی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ آج بچیاں بیٹھ کر عمری گزر جاتے ہیں لیکن والدین ان کے لیے نکاح نہیں کرتا۔ میں نے مسئلہ نہیں دیکھا، مبارک صاحب سے میں نے سنا جس کی بچی بالغ ہو جائے اور ان کے والدہ والد اس کے لیے شادی نہ کر لے، مبارک صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ روایت دیکھا، ہر بیماری منواری پر رب متعال اس کے لیے ایک خون کا
ایک قتل کا گناہ اس کے والدین کی سپرد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنی بچی کے ساتھ ظلم کر دیا، زیادتی کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا عمر 9 سال، با اختلاف روایت 12 سال تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب نسب نہیں دیکھا۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کیا دیکھتے؟ ان کے فخر دیکھتے۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا، مقصد یہ نہیں تھا، مقصد ام حبیبہ کے ساتھ یہ تھا کہ دو گرانوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے۔ آج اگرچہ ہمارے درمیان بابا اعظم رحمت اللہ علیہ موجود نہیں، ان کی خواہش ہوتا کہ میں اپنے بیٹے کا خوشی دیکھ لوں، ان کے سر پر میں سہرا دیکھ لوں، میں ان کی خوشیاں دیکھوں، اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھوں، لیکن وہ اس وقت موجود نہیں۔ لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس کے روحانی اولاد ادھر موجود ہے، اس کی روح خوش ہوگا۔ لوگوں کی شادیوں میں ڈول ڈمامے ہوتے ہیں، الحمدللہ ذکر ہوا، اذکار ہوا، دعائیں ہوئی، تلاوت ہوا، رب متعال ایسی نکاحوں میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تحفۃ العروس میں ہے وہ نکاح، وہ میاں بیوی جو وضو کے ساتھ یکجا ہو جائے، رب متعال اس نطفے سے اولیاء کو پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے والدہ فرماتے، جب معین الدین میرے بطن میں آیا اور جب پیدا ہوا، بطن میں آنے سے لے کر پیدا ہونے تک معین الدین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، اذکار کرتے تھے۔ یہ کیوں؟ ایک بہترین طریقے سے نکاح ہو جائے، احسن طریقے سے نکاح ہو جائے۔ کوشش کر لے کہ سہل کرو، آسانی کر لو، مہر میں کمی کر لو، جہیز میں کمی کر لو، رب متعال آسانی فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، آسانی کر لو، سختی مت کر لو۔ اللہ جل شانہ ان دونوں خاندانوں کے درمیان اتفاق اتحاد نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ بہترین زندگی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔